ہٹانیاں نہیں۔ اللہ میرے نبی کی نظر نہیں ہٹانے دیتا، تو امتی کی نظر ہٹانے کے چکر میں کہتا ہے ابو بکر سے نظر ہٹاؤ، ابو بکر سے نظر ہٹاؤ، اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا۔ تم نظر ابو بکر سے ہٹانے کی بات کرتے ہو۔ سارا مکہ سویا ہوا تھا، میرے نبی نے ابو بکر کو سوئے ہوئے کو جگا دیا اور علی جاگے ہوئے کو سلا دیا۔ آپ کہتے ہیں نظر ہٹائیں، حضور کی نظر ابو بکر سے ہٹتی کوئی نہیں، حضور کی نظر صحابہ سے ہٹتی کوئی نہیں۔ قرآن کے سپارے صحابہ کی عزت اور عظمت کے ترانے گا رہے ہیں، قیامت کی صبح تک امت کا ہر فرد حضور کی ختم نبوت کا، صحابہ اور اہل بیت کا علم بردار تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی شک نہیں، رہے گا یا نہیں رہے گا؟ انشاءاللہ رہے گا۔ لیکن یہ کمزور باتیں نکلتی کہاں سے؟ یہ ہوتی کہاں سے؟ یہ ہوتی وہاں سے ہے جہاں قرآن نہیں ہوتا، جہاں قرآن نہیں ہوتا۔ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پڑھیے سورہ توبہ۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے تبوک کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا، صحابہ کرام سے فرمایا لے آؤ۔ صحابہ کرام اپنے گھر کا سارا مال لا کر حضور کے قدموں پہ ڈھیر کر رہے، سواریاں تیار ہو گئی، روانہ ہونے کے لیے آقا تیار ہے۔ غریب کمزور صحابہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی کسی سواری پر بانٹ دے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں، جا کر لڑے، جانے قربان کرے۔ حضور نے فرمایا بھئی سواریاں دیا، واریاں تمنڈیاں گئیاں، اب میں تمہیں کس پہ لے جاؤں، اب تو گنجائش نہیں ہے۔ ان کا دل رنجیدہ ہوا کہ ہم سواری والے نہیں، پیسہ ہمارے پاس نہیں کہ خرچ کرتے اور حضور کے ساتھ جاتے۔ جب یہ حضور سے مڑے تو قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب وہ حضور سے پلٹے تو غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہائے ہمارے پاس کچھ ہوتا ہم بھی خرچ کر دیتے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے دل پہ چوٹ پڑے، آنکھ سے آنسو نکلے تو اللہ ان آنسوؤں کو بھی قرآن کی آیتوں میں بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ باتیں نکلتی کہاں سے؟ نکلتی وہاں سے ہے اتحاد امت، وحدت امت۔ کر لو ضرور کرو، لیکن بنیاد امت کے بغیر وحدت امت نہیں ہو سکتی۔ بنیاد امت ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع فرمانے کے بعد پاک پیغمبر نے فرمایا آج کے دن کوئی مجھ سے حساب کرنا چاہتا ہے کر لے، قیامت کے دن مجھ محمد سے سوال نہ کرے۔ صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خود ہی حکم دیا ہے کہ مجھ سے جس نے بدلہ لینا ہو لے لے۔ آپ نے ایک موقع پر مجھے چھڑی ماری تھی، کیا میں چھڑی مار کے آپ سے بدلہ لے لوں؟ حضور نے فرمایا قریب آ جاؤ، اس کے ہاتھ میں چھڑی دو، یہ مجھے مار کے بدلہ لے لے۔ جب یہ صحابی قریب پہنچا، اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرے بدن پہ قمیص نہیں تھا، آپ نے تو کندھوں پہ چادر رکھی ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنی چادر کو اتار دیا اور فرمایا آؤ میرے بدن پہ چھڑی مار کر اپنا بدلہ پورا کرو۔ یہ صحابی قریب پہنچا، چھڑی کو پھینک دیا، حضور کی مہر نبوت کو بحثہ دے کے کہتا ہے میں بدلہ لینے نہیں آیا تھا، میں نے آپ کا فرمان سن رکھا ہے جس کا بدن محمد کے بدن کے ساتھ لگ جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں، جہنم کی آگ کو حرام کروانے کے لیے آیا تھا۔ فیصل آباد کے لوگوں جو ایک بوسہ دے دے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور جس کی گود نبی کا بستر بنی نہیں، جو نبی کو
آؤ اسی محفل میں میرے نبی نے کیا فرمایا. اسی محفل میں سب صحابہ کی موجودگی میں منبر پہ آقا نے فرمایا میں تم میں سے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے مجھ محمد پہ اتنے احسان ہیں قیامت میں اللہ اس کو احسانوں کا بدلہ دے گا. میں محمد دنیا میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. اور کسی سے شکوہ نہیں ہے، لیکن ان سے شکوہ ضرور ہے جو کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا ہے. اگر تم نے قرآن پڑھا ہے کیا تم نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى نہیں پڑھا؟ کیا تم نے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى نہیں پڑھا؟ کیا تم نے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ نہیں پڑھا؟ کیا تم نے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ نہیں پڑھا؟ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نہیں پڑھا؟ کیا تم نے غار میں ابو بکر کا پہرا نہیں پڑھا؟ ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں. لوگ کہتے ہم نے طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی شان حق نواز سے سنی. حق نواز کو بھول جاؤ گے جب قرآن سے سنو گے. کہتے ہم نے عظمت صحابہ علامہ اورنگزیب فاروقی سے سنی. یہ اورنگزیب کی زبان ہے، آؤ ذرا بلال کے تذکرے اللہ کی زبان سے سن کے دیکھیں. صحابہ کا مسئلہ قرآن کا مسئلہ ہے، صحابہ کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ کا مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، صحابہ کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے. اور ایمان نہ ہو تو حج قبول ہوتا ہے؟ نہیں. نمازاں قبول ہوندیاں نے؟ عمرے قبول ہوتے ہیں؟ طواف قبول ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. قرآن کہتا ہے ایمان وہی معتبر ہوگا جو حضور کے صحابہ جیسا ہوگا. پہلی پوڑی ایمان، اور ایمان کے دے ورگا صحابہ جیسا. کس جیسا؟ صحابہ جیسا. کس جیسا؟ صحابہ جیسا. رمضان قریب ہے، آپ علماء کرام سے ملیں گے، پوچھیں گے آج کل آپ مدرسے سے باہر کم نظر آتے ہیں. استاد الحدیث کہیں گے بیٹا کم نظر آتا ہوں، سال ختم ہونے والا ہے، میں بخاری پڑھاتا ہوں، سبق زیادہ ہے دن کم ہے. کوئی استاد آپ سے کہیں گے بیٹا کم نظر آتا ہوں، مسلم شریف کے سبق میرے پاس ہے، دن کم ہے سبق زیادہ ہے. کوئی سنن ابن ماجہ، کوئی سنن نسائی، کوئی جناب حضور کی دیگر حدیث کی کتب پڑھانے میں مشغول ہے. احترام کے ساتھ علماء سے کہیے گا کہ میں صرف آپ کے پاس ایک دن کے لیے آؤں گا، بس مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا کے گھر بھیج دیجیے گا. بخاری ہو، مسلم ہو، نسائی ہو، سنن ابی داؤد ہو، ترمذی ہو، کوئی ایک حدیث ایسی ہمیں بتا دیجئے گا جو محمد تک بغیر محمد کے ساتھی کے پہنچتی ہو. سبحان اللہ. کوئی آپ کو کہیں گے بیٹا مدرسے آنے کی زحمت نہ کرنا، ایک دن کے لیے کیا ایک لمحے کے لیے آنے کی جسارت نہ کرنا، چونکہ سیاستہ ہوں یا حدیث کی تمام کتب ہوں، دنیا میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو بغیر صحابی کے واسطے کے امت کو ملی ہے. اور پوچھئے گا، ہم سے نہ پوچھیں جنہوں نے عائشہ 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 کہتے ہوئے گولیاں کھائی ہیں، ہم سے نہ پوچھیں جنہوں نے عائشہ کے حرمت کے لیے یتیمیاں کاٹی ہیں، ان سے پوچھیں جو بریلوی ہیں، ان سے پوچھیں جو دیوبندی ہیں، ان سے پوچھیں جو اہل حدیث ہیں. علماء کرام بتائیے آدھا دین سب صحابہ نے امت کو دیا اور آدھا دین تنہا عائشہ صدیقہ نے امت کو دیا ہے. تو سب مسالک کے علماء بتائیں گے ادھا دین سارے صحابہ نے رل کے امت کو دیتا،
اور آدھا دین تنہا ام المومنین عائشہ صدیقہ نے امت کو دیا ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جناب گرانٹ آئے گی تو ہماری سڑک بھی بن جائے گی، امیداں کوشاں کاوشاں، پھر ایک وقت آندا ہے جدو بندے کٹھے ہوندے نے دعائے خیر ہوندی ہے کہ جناب تہاڈی سڑک شروع کروا رہے ہیں، بندے کٹھے ہو گئے، سڑک بننی سی 1000 فٹ تے 500 فٹ بن گئی، اگے نہ بڑی، اگلے الیکشن تے بندے آ کے کہندے نے جناب ایک باری پھر ووٹ دیو، اللہ نے چاہیا تے اگلا ٹوٹا بھی بنوا دیاں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ سوئی گیس کچھ علاقے دے وچ آ گئی، کچھ نہیں آئی، کہتے ہیں کوئی گل نہیں ادھا کام تو اسی کیتا ہے نا، ایک باری اور ووٹ دیو تے اگلا ادھا بھی پورا کر دیاں گے۔ یہ سیاسیوں کے وعدے ہوتے ہیں، کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، اور گیس آ بھی جائے تو پریشر پورا کوئی نہیں، تے جنہاں نوں لائٹ بجلی واپڈا لب بھی گئی وہ بجلی آنی نہیں، آن تے پھر روڑے کہ جناب نیڑے ٹرانسفارمر کوئی نہیں، ساڑھے وولٹ پورے نہیں ہوتے۔ یہ سارے مسئلے مسائل دنیا میں احسان جتلانے والوں کے، دنیا کے سیاست دانوں کے، مجھے صرف یہ بتاؤ آدھی سڑک بنانے والے کو محسن مانتے ہو؟ محمد کے صحابہ نے آدھا دین نہیں سارا دین دیا ہے، اور ایسا دیا ہے، ایسا دیا ہے 1400 سال کے بعد حضور کے صحابہ کے دربار پہ جا کے صرف پوچھو نبی کی زلفیں کیسی، بتائیں گے خم کھاتی تھی۔ صرف جا کے پوچھو بتاؤ حضور کے رخسار کیسے، رنگ بتائیں گے۔ صرف جا کے پوچھو حضور کی انگلیاں کیسی، لمبائی بتائیں گے۔ صرف جا کے پوچھو حضور کا قد کیسا، درمیانہ بتائیں گے۔ صرف جا کے پوچھو حضور کی چال کیسی، صحابہ بتائیں گے۔ آنکھیں کیسی، صحابہ بتائیں گے۔ مکہ کیسا، صحابہ بتائیں گے۔ مدینہ کیسا، صحابہ بتائیں گے۔ بدر میں گئے صحابہ بتائیں گے، احد میں گئے صحابہ بتائیں گے، حنین میں گئے صحابہ بتائیں گے، تلواریں کتنی صحابہ بتائیں گے، شہید کتنے ہوئے صحابہ بتائیں گے، خون کیسے نکلا صحابہ بتائیں گے، مسکرائے کیسے صحابہ بتائیں گے، ناراض کیسے ہوئے صحابہ بتائیں گے۔ ہر ادا، ہر وفا، ہر صبح اور ہر شام صحابہ کے پاس ہے، اسی لیے تو امت ہر صبح صحابہ 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 کہتی ہے، ہر شام صحابہ 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 کہتی ہے۔ صحابہ محسن ہے، ہر دھڑکن تک، سانس کے آخری سانس تک آپ کی محبت سے امت کا کوئی فرد جدا نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی دو بھراواں دی لڑائی ہو گئی ہے، اسی انہوں نے کہنے صبح پابندی دے سٹامپ دیو، ایک فریق کہتا جی 100 روپے والا سٹامپ دے دئیے، اسی کہنے نہیں 1200 والا پنجاب بینک چوں پابندی دا سٹامپ لے کے آؤ، بندے 1200 والا سٹامپ لے آتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے سرکاری کاغذ ہے، 1200 دا حکومت نے کڈے ہے، مورا لگیاں نے، اس پہ جو فیصلہ لکھا جائے گا اس کی قانونی حیثیت ہے۔ عقل کے اندھو، پنجاب بینک کے 1200 کے سٹامپ کے فیصلے کو مانتے ہو؟ اللہ کے قرآن میں صحابہ کو رضی اللہ کہا گیا، نہیں مانتے؟ سٹامپ کو مانتے ہو، اللہ کے قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک طبقہ اٹھ کے کہتا ہے ہم صحابہ کے ساتھ رضی اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا کان کھول کر سنو، صحابہ رضی اللہ ہے، اس کا فیصلہ کلام اللہ کرے گا، کوئی لعنت اللہ نہیں کرے گا۔ صحابہ رضی
اور اعلان کس کا ہے؟ کس کا اعلان ہے؟ کس کا اعلان ہے؟ ہم نے کہا حضور کا کوئی عمل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا نہیں۔ ہم نے کہا حضور کا کوئی قول وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ حضور کا کوئی فرمان اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے۔ جب حضور کا عمل بھی اللہ کی مرضی پر ہے، حضور کا قول بھی اللہ کی مرضی پر ہے، حضور نے اپنے عمل سے بھی مصلح ابو بکر کو دیا، قول سے بھی مصلح ابو بکر کو دیا۔ پی ٹی آئی ٹکٹ دے دے فیصل آباد میں کسی شیخ کو، کسی انصاری کو، کسی جٹ کو، کسی گجر کو، اور پی ٹی آئی کا کارکن کہے جناب میں تو ووٹ نہیں دوں گا، وہ کہتے تمہاری رکنیت فارغ، تمہاری رکنیت۔ نون لیگ ٹکٹ دے دے کسی کو، نون لیگ کا کارکن کہتا ہے میں ووٹ نہیں دوں گا، نون لیگ کہتی ہے تیری رکنیت فارغ۔ ابو بکر کو مصلح نون پی ٹی آئی نے نہیں محمد نے دیا ہے۔ اب جو ابو بکر کے پیچھے سجدہ کرے مسلمان ہے، نہ کرے تو ایمان باقی رہتا نہیں، نہ کرے تو مسلمانوں کی صفوں کا حصہ رہتا نہیں، نہ کرے تو مسلمانوں کا دوست ہو سکتا نہیں، امت کا حصہ ہو سکتا نہیں، قرآن والا ہو سکتا نہیں۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھے سودا بڑا گھاٹے کا کیا ہے تو نے، تو کہتا ہے میں نہیں مانتا، پیچھے کھڑا ہوا لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو کہتا ہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا، پیچھے عمر کھڑا ہے، عثمان ہے، علی ہے، حضور کے چچا عباس ہے، حسن اور حسین ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بس کرو، مجھے سمجھ آ گئی ابو بکر کو صرف مسلمان امام مانتے ہیں۔ کہتے ہیں فدق، کیا کہتا ہے؟ فدق، فدق، فدق پر بدکتا ہے۔ میں نے کہا سنو، حضور نے جب مصلح